سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر صحیح بخاری میں موجود ہے. تصویر بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا. کہ اس سے جواز کا فتویٰ یہ نکال لینا کہ تصویر دکھا کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اس کی وجہ کہ وہ اللہ خالق کائنات نے جیسی شکل و صورت تھی اسی شکل و صورت میں بھیجا، تصویر اسی طرح بھیجی، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی. اور اللہ خالق کائنات جو چاہے کریں، اور ہمیں اس کام سے منع فرما دیا کہ تصویر نہیں بنانی اور نہیں دکھانی. خود بذات خود عورت کو دیکھنا ہے، اگر جس کی شادی ہو رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ خود دیکھنا ہے. اس کی وجہ اگر موبائل میں تصویر کھینچ لی جائے تو حقیقی لڑکی میں اور تصویر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. رنگت میں بھی، نقش نین میں بھی. جو ہمارے کیمرے ہیں آج کل کے بالکل شکل و صورت تبدیل کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر برباد ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر اس کی شادی نہ ہو، تصویر اس کے پاس پہنچ چکی ہے، لڑکے کے پاس پہنچ چکی ہے، اب پھر وہ لڑکی کو بلیک میل کرے گا اور اس کا غلط استعمال کرے گا، تو یہ معاشرے میں اس کے بہت زیادہ فسادات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تصویر لے کر کے آئے ہیں، پھر واپس چلے گئے. کسی دنیا کے انسان کے پاس نہیں، کسی نے نہیں دیکھی. تو اس لیے اس سے یہ جواز نکالنا بالکل درست نہیں ہے. ہاں جی، ہو بہو لڑکی کو دیکھ لینا، جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو رہی ہے وہ ایک نظر دیکھ لینا، یہ جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم بھی دیا تھا کہ دیکھ لیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح تھا وہ مکہ میں ہو چکا تھا. نکاح مکہ میں ہو چکا تھا. اب مدینہ المنورہ میں آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اب 9 برس ہو چکی تھی. جب نکاح ہوا 6 برس عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں. اور اسی طرح جب رخصتی کا وقت آیا 9 برس کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ ہجرت کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے. اور یہ نکاح والا معاملہ یقیناً انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نکاح ہے یہ بندے کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بھی گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکے کہ وہ مکہ میں ہی وفات پا چکی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح یک بعد دیگرے اور بیویاں بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب رخصتی ہو چکی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ پہلا واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آ کر کے ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اور اسلام کو بتدریج پروان چڑھانے کے لیے جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا آپس میں بھائی چارہ ہوا ہے، آپس میں اخوت بھائی چارہ قائم کیا ہے. وہ لوگ قریش تھے، تاجر تھے، اور یہاں کے لوگ کسان تھے اور ذمہ دارا کرنے والے تھے. جب ہجرت کر کے آتے ہیں اپنا مال چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا. آگے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں نے کیسی محبت دکھلائی ہے، کیسا اصرار کیا ہے، کیسی